یہ ہے کہ جب آپ نے ہمیں اتنا ہلا دیا ہے، ہر جگہ تے چڑے اور کیا کہتے ہیں کہ حضرت آ رہے ہیں، برائڈر مرغا وہ کھاتے نہیں ہیں، بڑا گوشت ان کو منع ہے. ہم نے کہا پھر تو چڑے بٹیری رہ گئی ہیں. پھر اچھی بات ہے آپ کھائیں، لیکن جب حضور کے دین کی باری آئے تو پھر سینہ تان کے تجھے کھڑے بھی تو ہو نا. پھر اتنی ہے کہ پوری زندگی حضور کے نام پر ابھی ہم نے ہاتھ چمائے، اور کبھی زندگی میں موقع بن جائے ہتھکڑی لگوانے کا تیسی نس جائیے. عشق مصطفیٰ کا تقاضا تو ہی ہے، بندہ کہا تھانے دارہ پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ ہم نے چمائے ہیں. آج حضور کے نام پر ہتھکڑیاں لگوانے کی بار آ گئی تو ہاتھ چمانا سا ایک، آج ہتھکڑی لگوانے کی بارے آئی ہے تو ایک نہیں ہے، دو دو ہاتھ آ لیکن وہی بات ہے، اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. کہندہ یہ دل تے زبان تے ساری چیز تو تابع کیتی کوئی نہ، خواہش پھر بھی اتنے ہی ہے. امیر المجاہدین فرماندے سے یارا جے پیسے کمانے تو کاروبار کرو. انہوں نے کہا دین ہی مڑ رہا گیا کاروبار آستے، اتنے پیسے پہلے دے دیں اتنے بعد میں دے دیں. اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے جب تسی سمجھ کے دین دو نا اے مولوی تے اے نافان تسی بلاندے ہو مک مکا کر کے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جی خدمت کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہ خدمت جو کر رہا ہے وہ بھی حرام، لینے والا بھی حرام، دینے والا بھی حرام، اور جو وہ بیان کر رہا ہے جو سن رہے ہیں سماعت کرنے والوں کے لیے بھی حرام ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، اور رسم اذان رہ گئی روح بلالی نہ رہی. اذانہ تو ہر جگہ تو ہی ہو رہی ہیں لیکن وہ بلال حبشی والی روح نظر نہیں آتی. رسم اذان رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آج مساجد لاکھوں مساجد موجود ہیں ملک پاکستان میں، لیکن وہ مساجد کے ممبر میں راب اینٹیں بھی ہمیں دیکھ کے روتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی مسجدیں تو بھری، جمعے کے عیدین کے کیسے بڑے اجتماعات، لیکن یہ سارے آتے ضرور ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ان کے اندر نہ کوئی صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلنے والا نہ خالد بن ولید والی جلغار رہی، نہ حیدر کرار والی شجاعت رہی، نہ کوئی ان کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کا وارث، نہ محمود غزنوی کا وارث، نہ محمد بن قاسم کا وارث. آج تک جڑا بھی بندہ آ رہا ہے اللہ اکبر کر کے سلام پھیر کے نستا جا رہا. اب بتاؤ ہم تقریر کر کے چلے جائیں، آپ سن کے چلے جائیں، ہم نے نعرے لگائے آپ نے نعرے لگائے، اور وقت آ جائے حضور کے دین کے لیے کھڑا نہ ہو. صرف نعرے لگانے سے بات نہیں بنے گی، حضور کے دین کے لیے کھڑے ہونے سے بات بنے گی، میدان عمل میں آنے سے بات بنے گی. نہیں تو پھر بات وہی ہے. اقبال کہتا ہے کہ نہ اقبال کہتا ہے کہ وہ حیدری فکر نہ وہ حیدری فکر رہی، حیدری فکر نہ رہی، نہ وہ دولت عثمانی رہی. اقبال کہتا ہے نہ ہی تو وہ حیدری فکر ہے، حیدری فکر رہی نہ دولت عثمانی رہی. اقبال کہتا ہے نہ وہ حیدری فکر ہے اور نہ ہی وہ دولت عثمانی ہے، نہ وہ والی دولت ہے جیسے حضرت عثمان غنی نے حضور کے قدموں پر نچھاور کرتے جا رہے. آج تو دولت پترا ہستے ہیں نا، کوٹھیاں ہستے. تو حیدری فکر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو تمہارے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. 313 ہو کر عزت پا گئے، 313 ہو کر کفر ڈھا دیا. جیسی 1.5 کروڑ ہو کر 150 کروڑ ہو کے 22 کروڑ ملک پاکستان میں ہو کے تو پھر بھی کفر ساڑھے اتنے چھا گیا. تو پھر انشاءاللہ حضور دے دین واسطے کھڑے ہو گے نا جی انشاءاللہ. تو گلی پکی کران دے پیچھے تو نہیں بکھنا نا جی انشاءاللہ. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اقبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے، جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. بتائیں جی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس کتنے تولے سونا تھا؟ اسے تو نہیں پڑے ایک تولہ بھی. حضرت سیدہ کائنات ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس کتنے تولے چاندی تھا، کتنے تولے جو ہے وہ سونا تھا. صحابہ کے پاؤں میں تو پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں تھیں. 13 سال مکی دور، 8 سال مدنی دور، 8 سال 7 ہجری میں، 13 سال مکی دور، 13 سال وہ بیت گئے، اور سن 7 ہجری میں خیبر کا قلعہ فتح ہوا. یہ وہ علاقہ ہے جہاں کھجوروں کے باغات ہیں. آج صحابہ جو ہے وہ کھجوریں کھانے لگے، تو کھاتے کھاتے نا آنکھوں سے آنسو بہہ گئے خوشی کے مارے. حضور کا چمکتا ہوا دعا چہرہ دیکھا، گلہ شکوہ نہیں کیا، پھر بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کی، خوشی کا اظہار کیا. عرض کی کہ یا رسول اللہ جب سے آپ کے نام کا کلمہ پڑھا نا، آپ نے ایک مرتبہ اشارہ فرمایا، ہم نے اپنے باپ دادا کا وطن مکہ چھوڑا
کعبہ چھوڑا، حرم چھوڑا، گھر گئے، اتنی بات صرف کی، گال یہ ہے دین۔ ابھی آپ کو یہ کہا جائے کہ جناب اٹھیں اور ابھی کے ابھی حضور کے دین کے لیے آپ نے ہمیشہ کے لیے واک اینڈ چھوڑنا ہے، پھر ابھی آپ گھر جائیں گے اور آپ ایک مرتبہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی کا حکم آ گیا، ہم نے جانا ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ دا حکم سے ایک باری ایسے گھر گئے ہیں، بوڑھے ماں باپ بیٹھے، ہم نے کہا کہ ہم نے جانا ہے، بوڑھے ماں باپ ساتھ چلے تو چلے، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ یہی تو ہے منافق کہندے سن کہ اسی انہاں دی طرح محبت کریے، اے دیوانہ وار، یہی محبت ہے جو انے واہ ہے، جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ پھر وہ جوان بیوی ہے، بڑی باوفا تھی، وفادار تھی، اگر وہ ساتھ چلی تو چلی، مڑ کے نہیں دیکھا۔ پھر ہمارے جگر کے ٹوٹے ہمارے معصوم بچے بھی تو تھے، یا رسول اللہ جو ساڑھے نال چلے تے چلے، ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ باپ دادا کی قبریں چھوڑی، قبرستان چھوڑے، کاروبار چھوڑے، بستے میں گھر بار چھوڑے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ کسی ایک صحابی نے یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ آپ پہنچیں، میرے پاس باغات ہیں، میرے پاس دکانیں ہیں، وہ میں اونی پونی کم قیمت میں بیچ کے آ جاتا، مال تو دین کے لیے دینا ہے، لیکن آپ کا ایک فرمان عالی شان تھا، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج 20 سالوں کے بعد ان 20 سالوں میں پیٹوں پہ پتھر بھی باندھے، بغیر جوتیوں کے جنگیں بھی لڑی، یا رسول اللہ خدا کی قسم آج 20 سالوں کے بعد پیٹ بھر کے کھجوریں کھانے لگے ہیں، پہلی مرتبہ، پہلی بار 20 سالوں کے بعد صحابہ نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی۔ اقبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے جہاں نے تگ و دو میں۔ بتائیں جی کسی ایک صحابی نے ان 20 سالوں میں کوئی 1 روپیہ کسی کافر سے ادھار بھی لیا ہو، قرض لیا ہو؟ یہاں تو ملک پاکستان کی ساری معیشت جو ہے وہ سود کے اوپر چاہ رہی ہے، اڑتے نے تے نسدے نے اپنے، کدے ایک پیو دے کول چلے جاندے نے ٹرمپ کے پاس، کبھی دوسرے بے کے پاس، مودی کے پاس، کبھی IMF کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، کبھی ایک کے در، کبھی دوسرے کے در، کبھی در بدر۔ ہم لبیک والے کہندے ہیں انہاں دے اتوں سٹو لعنت، جے چاہندے ہو نا کہ تہاڈے ملک پاکستان کے خزانے بھر جائیں تو پھر ایک باری چلو در مصطفیٰ کی طرف، ایک مرتبہ چلو در مصطفیٰ کی طرف۔ خدا دی قسمیں کوئی ادھار باقی نہیں رہنے، اور کچھ بھی نہیں باقی رہنا۔ اور کراچی تک اسی گئے جناب، ہر جگہ تے ایسی کوئی سوال کرتے ہیں، آپ بتا دیں میں اپنی بات پہ بیٹھے بیٹھے رجوع کر لوں گا۔ جتنے مرضی تسی سوکھے بھی ہو نا، معاشی لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے آپ جتنے بھی مضبوط ہیں، کوئی ایک شخص ہمیں ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ میری جان میں برکت ہے، میری مال میں برکت ہے، میرے اولاد میں برکت ہے، میرے گھر بار میں برکت ہے، میرے جو اپنے روحانی یا وظائف ہیں، جو معاملات ہیں، زندگی میں برکت ہے، گھر کے اندر خیر و برکت باقی نہ رہی، کچھ بھی نہیں رہ گیا، نوست ہی نوست ہے، نہ دلوں کے اندر وہ پیار ہے، نہ وہ الفت ہے، نہ دل ایک دوسرے کے لیے تنگ ہوتے جا رہے، گھروں کے اندر جناب گھٹن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب وقت حاکم ظالم آ جائے نا، وقت کا حاکم ظالم آ جائے تو اس کی نوست جو ہے نا، اس کی ظلم کی نوست صرف عوام الناس تک نہیں، آپ کے گھروں تک نہیں، آپ کے کاروباروں تک نہیں، آپ کے غلوں تک نہیں، بلکہ خدا کی قسم آپ کے جانوروں کے تھنوں تک بھی وہ جاتی ہے۔ تو جس ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بھی ڈاکہ ڈلے، آقا و مولا کے عزت ناموس کے اوپر بھی حملہ ہو جائے، اور آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو پروٹوکول کے ساتھ رہا کر دیا جائے، ممتاز قادری حضور کے عاشق کو جناب پھانسی دے دیا جائے، تو آپ ان ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے تو یہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم پوری زندگی انہوں نے غلامیاں کی کرتے ہی جا رہے، اور یہ بار کا ایجنڈا ہے۔ میں آج بھی خدا کی قسم گاڑی میں ایسے بار بار نہ ممتاز قادری صاحب کی طرف دھیان جا رہا، تو اس وقت چونکہ میں خود پولیس میں تھا، تو یہ بالکل انٹرنیشنل رول ہے جو ہیومن رائٹس کی جتنی بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، انہوں نے اوپر سے یہ رول جاری کیا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پھانسی نہیں کسی کو بھی دی جائے گی، بس ٹھیک ہے جیلوں کے اندر پڑے رہے ہیں، وہ سارا کچھ ہوتا رہے۔ صرف ممتاز قادری صاحب کی وجہ سے انہوں نے پھانسی کے اوپر پابندی ہٹائی۔ بتائیں جو ان کے بعد کتنے لوگوں کو پھانسی ہوئی ہیں، ڈیٹا نکلوا لیں۔ عمران خان کی حکومت میں کم سے کم 400 گستاخان رسول رہا ہوئے ہیں، یہ تو ہمیں اور آپ کو 2-3-4 کا ہی پتہ ہے نا، یہ 400 سے زائد رہا ہوئے ہیں۔ تو پھر بھی اسلام کی بیٹی مشرف نے بیچی، خدا کی قسم قیمت وصول کی، بکی ادھروں گرفتاری ڈالی گئی افغانستان سے، لیکن یہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کیسی ٹورا سن جناب، اگے پیچھے ہیلی کاپٹر، جہاز اور بڑے VVIP پروٹوکول۔ تو
تو ابھی آپ نے نہیں دیکھا اکیلا کھڑا ہے دبئی کی روڈ کے اوپر, تو گڈیاں اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ روڈ میں کراس کرنی ہے, اکیلا کھلوتا ہے اس طرح. تو حضور کے ساتھ وفا کریں, حضور کے ساتھ وفا کریں, بس حضور کے ساتھ وفا کریں. یہ تو قرآن کی نص ہے, جو کچھ مرضی اسی کر لیں گے نا کافرانہ, جو ان کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں, یہ سارے اکٹھے ہیں, یہ سارے ایک کچھ ہی ہیں. تو پھر بھی کفر ان سے راضی کوئی نہیں ہو رہا, یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقی دو, انہیں دے دیتی. انہوں نے کہا جتنا سود لاؤ لگ گیا. انہوں نے کہا جناب یہ کریں لگ گیا. انہوں نے گستاخوں کو رہا کریں کر دیں. عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالیں پارلیمنٹ میں, انہوں نے تھوڑی ڈلوایا, خدا کی قسم ڈلوایا گیا ہے, بیرونی ایجنڈا تھا. مرزائی قادیانی جو منکرین ختم نبوت ہیں, ہاں ان کو پاکستان میں آزادی دی جائے, دے دی گئی. ہاں جی, اور جناب جو ممبر سے حق کی آواز نکلتی ہے اس کو دبایا جائے, سرکاری خطبے جاری کر دیے جائیں, کر دیے گئے. اوپر سے جناب جون سی ہے وہ مساجد کے اوپر سے سپیکر اتارے جائیں, دین والوں کو روکا جائے, پوری رات گانا بجانا کر دو, کوئی SHO نہیں آئے گا, کوئی جناب پرچہ نہیں ہوئے گا. تو لبیک دی محفل ہوئے, سیرت کانفرنس ہوئے اور حضور دی دین دا ملاد کرن لگو, تو اس واسطے 10 جگہ دوپہر اجازت لے کے ہو. پھر کہیں گے نہیں جی سیکورٹی ہے, اور T20 کرکٹ میچ کروائیں, لڑکیاں اندر نچوائیں, اور 200 سے زائد لاہور کی مساجد کو تالے لگا دیں, نہیں جی سیکورٹی رسک ہے, مساجد سے خطرہ ہے. مسجد وزیر خان کے محراب کے اندر جا کے کنجری نچوا دیں. یہ سارا بیرون ایجنڈا ہے. لیکن وہ ان سے راضی نہیں ہوئے. کیوں انہوں نے یہ کام کیا؟ کہتے ہیں جی اس لیے کہ ہم نے پھر اپنے مفادات ہیں, اور جناب ہم نے گرین سبز پاسپورٹ کو عزت دلانی ہے. سب کچھ کر جانے کے بعد خدا کی قسم ملک پاکستان کا سرکاری ڈیلیگیشن گیا, ملک پاکستان کا وزیر اعظم گیا, ہیڈ آف دی اسٹیٹ, اسلام کا قلعہ, پاکستان کا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, یہاں سے گیا سرکاری دورے پہ امریکہ. ہاتھ میں سبز پاسپورٹ ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے. امریکی ایئرپورٹ پہ جو یہودی جو کھڑا تھا نا سپاہی, اس نے ملک پاکستان کے وزیر اعظم کو سر سے لے کر پاؤں تک اس نے ننگا کیا اس کو. پھر اس کی تلاشی لی. ہم نے کہا آپ ملک پاکستان کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ, صدر وزیر اعظم ہو جانے کے باوجود, ان کی غلامی کر جانے کے باوجود, پھر بھی آپ کی انہوں نے ننگا کر کے تلاشی لی. تو وجہ کیا کہ تیرے در سے یاد جو پھرتے ہیں, پھر در بدر یوں ہی خال پھرتے ہیں, اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. ہم بتاتے ہیں لبیک والے, کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمبے پینڈے پا ملا. 75 سال ہو گئے, عزت ملی؟ اچھی جی عزت ملی؟ عزت ملی؟ اگے ملنی ہے؟ اسی دسیے تو انہوں بتائیں آپ کو فارمولہ جو ہمارا دستور منشور ہے. یہ دین اسلام ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگاتا, دین آ رہا ہے. دین تو جب آتا ہے تو پھر سارے بت خود بخود گر جاتے ہیں, اور بت گرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہاں جی دین آ گیا, دین آ گیا. ٹھیک ہے, اس طرح اتنی دیر ہے جی, سبز پاسپورٹ کو بھی عزت ملے گی, ہمیں بھی عزت ملے گی. لیکن سبز پاسپورٹ صرف ایک صورت میں عزت پائے گا, جب سبز گنبد والے کی عزت پہ پیرا دیا جائے گا. بس اس کے علاوہ کوئی بندہ 100 تسی اتے ہو وہ تھلے ہو وہ جو کچھ مرضی کر لو, نہ ہمیں عزت ملنی ہے نہ سبز پاسپورٹ کو عزت ملنی ہے. سبز پاسپورٹ تب بھی عزت پائے گا جب سبز گنبد والے کی عزت پہ پیرا دیا جائے گا. تو بس بات اس وعدے کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے, اور خوب کام کرنا ہے. کچھ نہیں پتا, زندگی دا پتہ کوئی نہیں, زندگی ایک باری, موت ایک باری. اگر موت حضور دے نہ تے آ جائے تو اس سے کیا پریشانی ہے. انشاءاللہ آپ نے حضور کے دین کا کام کرنا ہے, پوری جرات کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ کام کریں گے جی انشاءاللہ. چلو لبیک.